السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، بفضل تعالی آج ہمارا دعا فتنہ الہاد کا دوسرا دن ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ ہر لیکچر کو ضرور سنیں اور ضرور مستفید ہوں اور ان لوگوں سے ٹکرانے کی کوشش کریں، ان کے باطل اس فرق کا، ان کے باطل نظریات کا مقابلہ کریں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو ملحد بندہ ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا، جب بھی کسی چیز کا کوئی پرچار کرے گا تو اسلام کے مخالف تعلیمات کا وہ پرچار کرے گا، اور جب بھی وہ مخالفت کرے گا تو وہ اسلام کی مخالفت کرے گا۔ آپ دیکھیں ملحدین کو کہ ملحدین نہ کبھی عیسائیت پہ بات کریں گے، نہ کبھی یہودیت پہ بات کریں گے، نہ کبھی قادیانیت پہ بات کریں گے، نہ کبھی لادینیت پہ بات کریں گے۔ یہ کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں بولتے، یہ دشمن ہے، صرف اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ ملحدین جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایسا نظام رائج کر دیں کہ جو یورپ کی مکمل تعلیمات کی عکاسی کرے۔ جس طرح آج یورپ کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی، بغیرتی عام ہے، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو شامل کر کے، ایسی لبرل قسم کی عورتوں کو شامل کر کے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ملحد صرف جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کے خلاف اپنی یلغاروں کو برپا کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کے ہم اس لیکچر کے اندر دو قسم کی تقسیمات اور اس کے بعد نظریہ ارتقاء، ایوولوشن کے بارے میں، اس کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، ان کے کیا اعتراضات ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ بفضل تعالی ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملحدین آپ سے جو بات کریں گے، آپ کو جو ملیں گے، یاد رکھیں کہ ملحدین کی تین قسمیں ہوں گی۔ پہلا قسم کا ملحد یہ ہوگا کہ وہ الحاد مطلق کا قائل ہوگا۔ الحاد مطلق اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے کہ کوئی بھی جنت نہیں ہے، کوئی بھی جہنم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو بندہ جیسی ایسی نیکی کرے گا اسے باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، باب الصیام سے آواز آئے گی، اسی طرح ان کو دروازوں سے آواز آئے گی۔ اور اس کے بعد جو جنت کی نہریں ہیں، جنت کی حوریں ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کے بازار ہیں، جو جنت کے اور بھی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جہنم، جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ جہنم کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ اور بھی اس کو تھامے ہوئے، اسے پکڑے ہوئے، اور قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ قیامت کی تمام چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، ان تمام چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی ان باتوں کا انکار کرنے کے بعد اپنی دعوت کو، اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ قیامت آئے گی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے اور لوگوں کو اس طرح بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت سے وقوع کے وقت یہ تمام دنیا ہلاک ہو جائے گی، تمام یہ جو ہے گناہگاروں کو سزا دی جائے گی، اس طرح عذابات ہوں گے، قبر کا عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کتنی صدیوں پہلے دنیا بنی ہے، آج تک کسی کو کوئی عذاب نہیں ہوا، کسی کا کوئی عذاب، کسی کا کوئی حساب نہیں ہوا، کسی کے لیے کوئی ترازو نہیں لگایا گیا، آج تک تو قیامت آئی نہیں ہے۔ اگر اتنی صدیاں گزرنے کے بعد قیامت نہیں آئی تو پھر کیسے قیامت آ سکتی ہے؟ یہ اس طرح ورگلاتے ہیں اور اسلام کو اپنانے والے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اب دنیا بار بار تو نہیں تخلیق ہو رہی، دنیا بار بار تو نہیں بن رہی، یہ آسمان ایک ہی دفعہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سمندر، یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا کر دی ہیں، اور یہ بار بار میرے بھائی تباہ نہیں ہوں گی۔ یہ جس طرح دنیا ایک مرتبہ بنی ہے اس طرح تباہ بھی، اس طرح اس تمام دنیا کا نظام جو ہے یہ تمام درم برم بھی صرف ایک ہی دن ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، اسلام نے تعلیمات دی ہوئی ہیں کہ قیامت جو ہے اس کی نشانیاں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ جمعے کے روز قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے کی نشانیاں یہ ہوں گی، اور قیامت کی نشانیاں ایسے ہوں گی کہ جس طرح ایک تسبیح سے من کا گرتا ہے، پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسی باتیں کر کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کو اپنانے والے لوگوں کا یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہ کٹر جسے کہتے ہیں کہ ملحد دین کی صف میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری قسم جو ملحد بندہ آپ کو ملے گا، یا تو پھر وہ الہ مطلق ہوگا، مطلق طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہوگا کہ لا ادریت، یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو خدا کو ماننے اور خدا کو نہ ماننے کے اندر یہ شک کرتا ہے، نہ یہ اس بات کرتا ہے اور نہ ہی یہ انکار کرتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو مذہب کی لڑائی ہے، ہم اس کے اندر نہیں چلنا چاہتے، ہم اس کے اندر نہیں آنا چاہتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام نظام جو ہے یہ خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ملحدین کی ایک قسم ہوئی۔ اور یہ دو قسموں کے علاوہ ایک اور بندہ آپ کو ملے گا جو بندہ نہ ہی الہ مطلق ہوگا، نہ ہی الہ ادریت ہوگا، بلکہ وہ ڈیزم ہوگا۔ ڈیزم کسے کہتے ہیں کہ یہ آدھا ملحد ہوتا ہے، مکمل طور پہ ملحدین کے لبادے کو نہیں اوڑھا ہوتا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی نہ کسی خالق نے ضرور بنائی ہے، اس کائنات کو کسی خالق نے ضرور پیدا کیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ بعد میں اس کو بنانے کے بعد اس کی جو تمام چیزیں ہیں، جو یہ سورج کا آنا ہے، چاند کا آنا ہے، ستاروں کا آنا ہے، پانی کو کنٹرول کرنا ہے، ہواؤں کا نظام ہے، بارشوں کا نظام ہے، یہ پودوں کی تخلیق ہے، انسانوں کی تخلیق ہے، جانوروں کی تخلیق ہے، ان کے خوراک کا انتظام ہے، انتظام ہے، یہ موت ہے، خوشی ہے، کمی ہے، یہ تمام کچھ جو ہے یہ کسی خالق کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ کسی خالق نے بنا کے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ تمام نظام جو ہے یہ خود بخود جو ہے یہ چل رہے ہیں، اس کو کوئی بھی اپنانے والا نہیں ہے، کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے۔ اس کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور جس طرح یہ اب چل رہی ہے یہ کائنات اس طرح ہی چلتی رہے گی۔ تو اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سائنس کی تعلیم کو اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، جو سائنسی تعلیم کے اتنے زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ جس طرح ایک مسلمان کے ہاں حدیث کی اہمیت ہوتی ہے، اور ان میں سے جو ملحد بندہ ہوتا ہے جس طرح سائنس کی کوئی تحقیق ہو، پھر اس طرح ان کے نزدیک بھی وہ حدیث کی مانند ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں مذہب کے اندر حدیث جو ہے وہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اب شریعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔
اگر شریعت نے کسی کام سے منع کیا ہے تو کرو گے سزا ملے گی۔ مذہب جو ہے، شریعت جو ہے، وہ ایک کام کرنے کا حکم دیتی ہے اور ایک کام کرنے سے منع کرتی ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی میتھڈ، کوئی بھی حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر پہلے کچھ اور حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے سے، اپنے حکم کے ذریعے سے اگر اس کو حکم کو کچھ تبدیل کرنا چاہا یا پہلے حکم کو منسوخ کرنا چاہا اور کوئی ناسخ چیز اس کے بارے میں آنا چاہیے تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شریعت کا نزول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہمیں شریعت دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے تو یہ اس طرح ہی ہوگا، اس کے بعد اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مذہب۔ اور جو یہ سائنسی تحقیق ہوتی ہے یہ چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، چند ماہ کے لیے ہوتی ہے، چند ہفتوں کے لیے ہوتی ہے، چند سالوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تحقیق ہوئی، دوسری تحقیق ہوئی ہے، پہلی تحقیق ختم، اس کے بعد وہ تحقیق ہوئی، وہ تحقیق ختم، وہ تحقیق ختم۔ میرے بھائی، اگر مذہب کا اور ان چیزوں کا سائنسی تحقیق کا آپ تقابل کرنا چاہیں تو آپ تقابل نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنس کے کتنے ہی بیشتر نظریات ہیں جو غلط ہوئے ہیں۔ سائنس پہلے کیا کہتی تھی کہ سورج گھومتا ہے، اور سائنس پہلے کیا کہتی تھی، پھر کہتی ہے کل سورج گھومتا ہے، پھر کہتی ہے سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، زمین گھومتا ہے، زمین گھومتی ہے۔ تو اس قدر کے یہ نظریات، جبکہ اب یہ کہتے ہیں جو قانون اصول جو ہے، جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ زمین بھی گردش کر رہی ہے، سورج بھی گردش کر رہی ہے، اور وہی قانون آج سائنس نے وہی قانون اپنایا ہے۔ آج سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کی شریعت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کوئی قانون بھی ذکر نہیں کیا، قرآن مجید سے اخذ کر کے یہ قانونوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ان کے اندر قادیانی بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ قادیانی اسلام کی حقیقی معنوں کے اندر بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہمارے معاشرے کے اندر نام نہاد مسلمان جو مسلمان کا لیبل استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا لیبل استعمال کر کے وہ صحابہ پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، صحابہ پہ زبان درازیاں بھی کرتے ہیں، جس طرح یہ علی مرزا چہلوی جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے اور صحابہ کرام پہ تہمتیں اور الزام لگاتا ہے اور صحابہ کرام کو گالیاں تک دیتا ہے، نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سب سے بڑے بلید ہیں جو اسلام کی اس شریعت کا، اسلام کے ان نظریات کا، اسلام کے اس قانون کا انکار کرتے ہیں، اور یہ تین قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو کچھ ایسے ملد ملیں گے کہ ان کے اندر علمی علاج ہوگا۔ کیسے کہ انہوں نے سائنس کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تحقیق میں گئے ہوں گے، ان کے نظریات کو پڑھا ہوگا، ان کی تھیوری کو پڑھا ہوگا، جو نیا نظریہ آتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہ لوگ فلسفے کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سائنس تحقیق کر کے بتا دے گی ہم اسی بات کو مانیں گے۔ یہ ہوتا ہے علمی الحاد جو سائنس کو پڑھ کے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کی دوسری قسم جو ہے یہ نفسیاتی الحاد۔ نفسیاتی الحاد کا کیا مطلب ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت اسلام کو بھی جانتے ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ مولدین کو پڑھتے ہیں، مولدین کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور پھر ان جیسے نظریات کو یہ لوگ اپنا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے یہ ملحد کہا جاتا ہے۔ یہ جو قسمیں میں نے دو اعتبار سے آپ احباب کے سامنے ذکر کی ہیں کہ دو اعتبار سے یہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ پہلی تین قسموں کے اندر الہاد مطلق،
اور لاحدریت قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، اس کے بعد ڈزم کے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ 3 قسمیں، اور دوسرے اعتبار سے ایک اور قسم جو ہے وہ علمی الہات کے اعتبار سے، اور اس کے بعد نفسیاتی الہات کے اعتبار سے آپ کو اس قسم کے لوگ، اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے۔ اچھا، اب ہم اپنے مین آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایوولوشن، نظریہ ارتقاء۔ ارتقاء کا معنی ہوتا ہے درجہ بدرجہ ترقی کرنا، پروان چڑھنا، عروج پہ جانا، بلندی کو حاصل کرنا۔ ملحدین کا یہ نظریہ ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی، خود بخود پیدا ہوئی، خود بخود ہی یہ کائنات بن گئی، اور اس کے بعد ایک جھوٹ کو بولنے کے بعد انہوں نے دوسرے جھوٹ کا یہ سہارا لیا، اور دوسرا ان کا جھوٹ یہ ہے کہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس طرح انسان کی زندگی بھی خود بخود بن گئی ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ چارلس ڈارون جو کہ 1859 ہجری کے اندر، اس کی شکل جو ہے چارلس ڈارون کی آپ کو تھوڑا تعارف بھی کروا دوں، اس کی شکل جو ہے یہ بندر کے ساتھ ملتی تھی، تو اسکول میں اسے لوگ جو طالب علم جو ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسے بندر کہہ کے پکارتے تھے۔ تو پھر اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ 14 ارب سال پہلے اس کائنات کا وجود ہوا، یہ کائنات پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد 12 ارب سال تک یہ کائنات ویسی کی ویسی پڑی رہی، اور اس کے بعد سمندر کے قریب ایک خلیہ پیدا ہوا، نمودار ہوا، اور پھر اس سے ایک سیل بنا، پھر اس سے 2 سیل بنے، پھر اس کے بعد 2 ارب سال کے بعد جا کے اس نے حرکت کی۔ اس ایک سیل سے پودوں کے بننے کے ساتھ ساتھ پھر جانور پیدا ہو گئے، پھر انہی جانوروں سے جو ہے وہ انسان پیدا ہو گئے۔ اس تھیوری کو جاننے سے پہلے اس کے اندر 4 اہم پوائنٹس ہیں، وہ آپ احباب کے پیش گزار کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور دوسرا یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن، اور تیسرا یہ ہے کہ اڈیپٹیشن، چوتھا یہ ہے کہ لا آف ہیریٹنس۔ پہلا یہ ہے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے خود بخود پیدا ہوا ہے۔ یہ نظریہ ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہوا ہے، جس قدر یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے، اسی طرح انسان بھی خود بخود پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے اسی کے اندر نیچرل سلیکشن کی، کہ قدرتی چلاؤ، جس طرح جس جانور کو جو چیز ملی کھانے کے لیے وہ کھاتے پیتے وہ بڑا ہو گیا، اور جس کو کوئی چیز بھی نہ ملی وہ جانور جو ہے وہ ختم ہو گئے، اسے نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اڈیپٹیشن، قدرتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگی، روابط، کہ جس قدر جس ماحول کے ساتھ جس جانور کو جو چیز ضرورت تھی اسے وہ چیز ملی، کہ جس طرح شیر ہے وہ گوشت کھاتا ہے تو اسے گوشت ملا، اور بکریاں جو ہے یہ گوشت نہیں کھاتی تو انہوں نے گھاس وغیرہ کھانا شروع ہو گیا۔ تو ان پہ اسی پہ پہلے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بعض گوشت کھاتے ہیں اور بعض گھاس کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جن کو گوشت ملا وہ گوشت کھانے لگ گئے، اور جن کو گھاس ملا یہ گھاس کھانے لگ گئے۔ اب ان کے لیے یہ سوال ہے، اگر ایک سیل سے، ایک پودے سے، آگے پودوں سے پھر یہ جانور پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ایک ہی سیل سے، ایک ہی خلیے سے یہ جانور پیدا ہوئے ہیں، تو تمام جانور کی ایک خوراک ہونی چاہیے تھی۔ یوں کیوں ہے کہ بعض جانور گوشت کھاتے ہیں اور بعض جانور جو ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں؟ یوں کیوں ہے؟ ایک سیل کے ذریعے سے جو پیدا ہوئے ہیں تو انہیں ایک ہی چیز کھانی چاہیے تھی، زیادہ چیزیں انہیں اس طرح مختلف قسم کے مختلف جانور مختلف چیزیں کھاتے ہیں، تو پھر یہ بات ان کی اس بات کا رد کرتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام چلانے والی ہے، جس نے جس جانور کے لیے جو خوراک بنائی ہے وہ خوراک کھا رہے ہیں۔ اور چوتھی قسم جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ لا آف ہیریٹنس، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قانون وراثت، کہ جو چیزیں جس قدر
نسل کے ذریعے سے دوسری نسل کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو اس قدر یہ بھی قانون وراثت کے طور پہ یہ چیزیں آگے چلتی گئی ہیں کہ یہ نسل جو ہے، جس طرح زرافہ جو ہے، زرافے کو گھاس کی پتوں کی ضرورت تھی تو لہذا اس کی گردن اس لیے لمبی ہوئی ہے کہ یہ اوپر والے درختوں کو کھاتا تھا۔ اب ان پہ یہ اعتراض وارد ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ درخت ہوں، جنگلات ہوں، وہاں پہ چھوٹے موٹے پودے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ گھاس بھی ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ اوپر والے پتوں کو کیوں کھاتا تھا؟ نیچے والے پتوں کو بھی کھانا چاہیے تھا، پودوں کو کھانا چاہیے تھا، گھاس کو کھانا چاہیے تھا۔ تو لہذا ان کا یہ عقلی دلیل بھی اس بات سے رد ہوتی ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زرافے کی گردن جو ہے وہ لمبی کیوں ہوئی ہے۔ تو اس نظریے کے لیے ہم چند باتیں آپ احباب کے پیش گزار کریں گے کہ پہلے تو آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں، جو آپ یہ ایوولوشن کا نظریہ پیش کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہے، کیا آپ کے پاس اس حقیقت کے بارے میں کوئی دلیل ہے بھی نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں دلیل موجود ہے تو آپ کو دلیل کس نے دی ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگا ہے کہ یہ ایوولوشن ہوا ہے؟ جبکہ کہتے ہیں کہ 14 ارب سال پہلے یہ بنا ہے، 12 ارب سال تک پھر ویسے پڑا رہا ہے، پھر 2 ارب سال کے بعد پھر اس نے حرکت کرنا شروع کی ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، ملحدین سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ اس بات کا ثبوت دیں، آپ اس بات کی دلیل دیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ 14 ارب سال پہلے یہ زمین بنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو بلا وجہ اور فضول قسم کے اعتراضات میرے بھائی اسلام پہ مت کریں۔ تو یاد رکھیں کہ سائنس کا یہ قانون ہے۔ اب دیکھیں سائنس کا قانون ان کی اپنی تھیوری کے مطابق ہی نہیں ہے۔ سائنس کا قانون کیا ہے کہ بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا نہیں ہو سکتی، بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کائنما ہوئی ہے، اس کے ایک خلیہ تھا، اس خلیے سے اس نے 2 ارب سال بعد پھر حرکت کی۔ بھائی جو بے جان تھا اس نے حرکت کیسے کی؟ اور پھر جس نے حرکت کی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کیسے ہوئی کہ یہ پودے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہو جائیں؟ آج اگر یہ پودے، یہ درخت کوئی نشوما پاتے ہیں، یہ پودے جو ہیں ان کی نشوما ہوتی ہے، تو جانور پرندے جو ہیں یہ منہ کے اندر بیج ڈال کے کھاتے ہیں، اور ان کے اندر جو بیج ہضم نہیں ہوتے یہ پخانے کے ذریعے سے یہ زمین پہ گرتا ہے، اور زمین پہ وہ پخانہ گرنے کی وجہ سے ایک پودا، ایک درخت بن جاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس طرح یہ آگے آگے بڑھتا گیا، جبکہ ملحدین کا یہ نظریہ پہلے پودے پیدا ہوئے پھر بعد میں جانور پیدا ہوئے ہیں، بعد میں پرندے پیدا ہوئے ہیں۔ جب پہلے بھائی پرندے تھے نہیں تو اس وقت یہ تمام زمین کے اوپر یہ کس طرح جو ہے یہ تمام نظام چل رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ علت اور معلول تو یہاں پہ ہے بڑا، لیکن علت نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں آپس کے اندر لازم اور ملزوم ہے۔ علت معلول ہو تو اس کے ساتھ علت بھی ہو، علت ہو تو معلول بھی اس کے ساتھ ہو، جبکہ یہاں پہ معلول ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک سیل جو نمودار ہوا ہے، ہمیں یہ بتائیں ایک سیل جسے ہم مائکروسکوپ کے ذریعے، جسے ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم کیسے ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیل بنا ہے، سیل 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ سیل 2 حصوں میں بھائی تقسیم کیسے ہوا ہے؟ سیل کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی ہے کہ وہ 2 حصوں کے اندر خود بخود تقسیم ہو جائے؟ یہ کس نے صلاحیت پیدا کی ہے؟ اس بات کا ہمیں جواب دے۔ قیامت کی دیواروں تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، صرف اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اچھا 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ایک نر بن گیا ہے، پھر ایک مادہ بن گیا ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ کس نے صلاحیت رکھی ہے کہ نر اور مادہ کی، کہ نر کو مادہ کی ضرورت ہے، مادہ کو نر کی ضرورت ہے؟ یہ صلاحیت اس کے اندر کس نے رکھی ہے اور یہ صلاحیت اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی ہے؟
جب آپ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے میرے بھائی، پھر آپ اسلام پہ اعتراضات بھی کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور یہ اس اعتراضات جو ہیں یہ اسلام پہ مت کریں، اور حقیقت کو پرکھیں اور حقیقت کو جانیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز نار تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مادہ پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بات بتائیں کہ نر اور مادہ آپس کے اندر ان کا ملاپ، آپس کے اندر ان کی جنسیت اور لطف اور مزہ یہ کس طرح رکھا ہے؟ نر کو کیسے پتا تھا کہ مجھے مادہ کی ضرورت ہے، کہ میں نے اتنے سال بعد جا کے مجھے مادہ کی ضرورت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام پہ اعتراضات کرنے کے لیے، اسلام کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی حقیقت اور کوئی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں۔ اب دیکھیں کہ کمپیوٹر کو آپ لے لیں، فار ایگزامپل کمپیوٹر کو لیں، دو تاریں ہوں گی، ایک تار کے اندر دو تاریں ہوں گی، ایک سوئچ کے اندر دو تاریں ہوں گی، ایک منفی ہوگی اور ایک مثبت ہوگی۔ اگر منفی اور مثبت نہ ہو تار کے اندر کرنٹ نہیں آ سکتا، اگر مثبت اور منفی نہ ہو پھر بھی کرنٹ نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، معلول بھی ہو اور علت بھی ہو۔ جب معلول اور علت نہ ہو تو پھر وہ چیز ہی نہیں بن سکتی، وہ چیز ہی کام نہیں دے سکتی۔ لہذا یہ بھی ان کا نظریہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا انہی کی قانون کے مطابق کہ یہ معلول تو ہے، یہاں پہ علت موجود نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ بے جان چیز سے جاندار چیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج اور ان پہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نر اور مادہ ٹھیک ہے جی پیدا ہو گیا، نر اور مادہ کے پیدا ہونے کے بعد ان کا ملاپ کیسے ہوا ہے؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ اس طرح ملاپ کرنا ہے تو نسل بڑھنی ہے؟ ان کو کس نے بتایا؟ یہ کس بندے نے بتایا ہے؟ کس نظریے کے تحت آپ یہ بات کرتے ہیں؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ اس طرح بھائی خیر ہے میرے بھائیو، یہ آپ کے سامنے ساری بات جو ہے آپ واضح ہے، کھل کے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ لوگ صرف اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اسلام پہ فضول قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ انسان جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ خارج کرتا ہے، اور پودے جو ہیں یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ پودوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور انسانوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے پودے بنے، پھر پرندے بنے، جانور بنے، پھر اس کے بعد انسان بنے۔ میرے بھائی جب انسان بنے بعد میں ہیں تو جب پودوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے لیتے رہے؟ چلیں آپ ہمارے اس اعتراض کا جواب دیں۔ یہ اس اعتراض کا بھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ پودے جو آکسیجن خارج کرتے تھے وہ آکسیجن تمام کی تمام، انسان نہیں تھے تو ان کو استعمال کون کرتا تھا؟ اور اگر اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر نظام خراب کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا یہ اسلام پہ اس قدر کے فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے پاس اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے حقیقی معنوں کے اندر کوئی چیز بھی اور کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بات کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اسلام پر اعتراضات کرنے کا، اسلام کے خلاف شبہات کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بفضل تعالی جو اسلام کو اپنانے والے ہیں، اسلام کی حقیقت کو جانچنے والے ہیں، تحقیقات کا ملکہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی بات کو نہیں بنا سکتے۔ آگے جو ہے پانی سے ارتقاء شروع ہوا ہے، یہ کہتے ہیں نا پانی سے ارتقاء، ان کا نظریہ پانی سے ارتقاء شروع ہے۔ تو چارلس ڈارون نے یہ کہا ہے کہ پہلے آبی جانور بنے ہیں اور اس کے بعد خشکی والے جانور بنے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو آبی جانور ہیں ان کے اندر گل پھڑے موجود ہوتے ہیں، اور جو خشکی والے جانور ہیں ان کے اندر پھیپھڑے موجود ہوتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے جانداروں کو، خشکی پہ رہنے والے جانوروں کو پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے اندر پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ جو آبی جانور کنورٹ ہوا ہے خشکی جانور والے میں، تو اس کے اندر پھیپھڑے کس طرح آ گئے؟ جبکہ حقیقت اور پہلے کے اندر تو گل پھڑے موجود ہیں،
اور پھر وہ گل بھرے پھیپڑوں کے اندر کس طرح تبدیل ہوئے ہیں، آپ اس بات کا ہمیں دلیل دیں اور اس بات کا ہمیں جواب دیں۔ بعض لوگ یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ان جانوروں کے اندر دونوں قسم کے، یعنی کہ پھیپڑے بھی موجود تھے اور گلبھڑے بھی موجود تھے، تو یہ دونوں چیزیں موجود تھی، لہذا جو آبی جانور تھے وہ پھیپڑے، آبی جانور جو سمندروں میں رہتے تھے ان کو گلبھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت یہ استعمال ہوتا رہا، جب وہ نکل کے خشکی کے اندر آئے تو پھر وہ پھیپڑے استعمال کرتے رہے، ان کے گلبھڑے ختم ہو گئے۔ اچھا جی، آپ کے اس افسانے کا اور آپ کی اس جھوٹے واقعے کا ہم اعتبار کر لیں بالفرض، تو آپ یہ کوئی ہمیں ایسا دنیا کے اندر کوئی ایک جانور ہمیں ایسا دکھائیں، کوئی ایک پرندہ ہمیں ایسا دکھائیں کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، ہم آپ کے اس نظریے کو، یہ بات آپ کی تسلیم کر لیں گے۔ جب آپ اس بات کا جواب نہیں لے سکتے کہ گلبھڑے پھیپھڑوں کے اندر کس طرح تبدیل ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں اسلام پہ یہ اعتراضات کرنا ہے، اسلام کے اندر یہ اسلام کی دیواروں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں کے اندر ان کے پاس اس بات کی بھی کوئی بھی دلیل موجود نہیں، اور ان کی اس بات سے یہ بات آپ کے ذہنوں کے اندر تو ضرور آئی ہوگی کہ جو چیز ختم ہونا چاہتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز خود بخود پیدا ہونا چاہتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں مولے دین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انسان، مسلمانوں کے بچے، ان کا ختنہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے، تو اتنے زیادہ ختنے کرتے کرتے ہم اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اب مسلمانوں کے کوئی ایسے بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے کہ جن کے ختنے ہوئے ہوں؟ جب میرے بھائی کوئی ختنہ ہوا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خود بخود چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جبکہ اب یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم نہیں ہو رہا، تو پھر جو بغیر ختم کیے اور بغیر ختم ہو جائے، یہ بات جو ہے یہ اس طرح افسانہ ہے، کہانی ہے، یہ ان کی اس طرح مسلمانوں کو ورگلانے کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے سامنے۔ اچھا جی، اس لحاظ سے آپ دوسری بات یہ سمجھیں کہ انسان ختنے کے بعد، انسان، انگریز لوگ یہ داڑھی کو کٹواتے ہیں، شیو کرتے ہیں، کٹوانا چاہتے ہیں، بار بار روزانہ کی بیس کے اوپر وہ شیو کراتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں۔ بھائی آج اگر یورپ کے لوگ اور ملے دین داڑھی کو بار بار کٹواتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جو کٹوانے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہے، تو جو بغیر ختم ہوئے تو وہ بغیر ختم کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ قانون ان کا غلط ہے۔ جو چیز ختم کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ختم نہیں ہو رہی، اور جو چیز ختم ہونا چاہتی ہے وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ کس طرح کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ ان کے جھوٹی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اور آگے آپ اس بات کو سمجھیں، آج انسان اپنے زیر ناف بال صاف کرتا ہے، اپنے زیر ناف بال صاف کرنے کے بعد اب انسانوں کے اندر کچھ ایسے بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے کہ جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں کہ ان کے جو یہ زیر ناف بال ہیں وہ ہو ہی نہ، جبکہ ہر بندے کے زیر ناف بال ہوتے ہیں۔ تو اگر چیزیں ختم ہونے کے بعد میرے بھائی ختم نہیں ہوتی تو خود بخود کس طرح ختم ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کی جھوٹی باتیں ہیں۔ آج دیکھیں، جس چیز کی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی، وہ پھیپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، تو گلبھڑوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بخود ختم ہو گئے۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں کہ انسانوں میں مرد موجود ہیں، اور مردوں کے جو پستانوں کے نشان ہیں، انسانوں کو کبھی بھی زندگی کے اندر ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کبھی ایک دفعہ ضرورت ہوئی ہو، تو جب میرے بھائی ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص ہمیں دکھائیں، کوئی ایسی مخلوق ہمیں دکھائیں انسانوں میں جو انسان بھی ہو اور اس کے پستان نہ ہو، جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو سمجھو، اور یہ حقیقت اب آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ جو چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ گلبھڑوں کی ضرورت ختم ہوئی تو پھیپڑے ہو گئے، اور پھیپڑوں کے بعد وہ خشکی والے جانور ہو گئے۔ میرے بھائی یہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ مولے دین ہے، یہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں، جبکہ یہ حرام چیز ہے، عورتیں اپنے تنکوں کو صاف کرتی ہیں، ان کو سیٹمنٹ کرتی ہیں،
اب عورتوں کے اندر ایسی کیوں نہیں کوئی بچیاں پیدا ہو رہی کہ ایسی بچیاں ہوں کہ جن کی پلکیں خود بخود صاف ہوئی ہوئی ہوں، پہلے صاف کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو پھر ان کو اس طرح ترشمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ 5 دلیلیں آپ ان لوگوں کو دیں گے تو یہ حیران ہو جائیں گے، یہ بیچارے ہیں کوئی ادھر ادھر کی ٹانگ ٹوئیاں ماریں گے، ان کے پاس ان چیزوں کے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ وہی پیدا ہوئی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو چیزیں کھانا کھانے میں جس طرح جانوروں کو ان کو گھاس نہ ملا اور انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت کھانا شروع کر دیا، ضرورت تھی گھاس کی لیکن ضرورت وہ گھاس نہ ملا جس کی وجہ سے انہوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا، اور جن کی وجہ سے ان کے دانت جو ہیں وہ نکیلے ہو گئے، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ گھاس کھانے لگ گئے۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ایک سیل سے بننے والے ایک ہی قسم کے جانور مختلف رنگوں کے ہو سکتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک سیل سے بننے والا جانور ایک ہی قسم کا ہونا چاہیے، اس کی میرے بھائیوں مختلف قسمیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مختلف قسم کے، ہم کئی قسم کے جانوروں کو روزانہ دیکھتے ہیں، اور جیوگرافی کے اوپر ہم کتنے جانوروں کو دیکھتے ہیں ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہوتا۔ اب تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جانوروں کو، پرندوں کو، کئی قسم کی چڑیاں موجود ہیں، طوطے موجود ہیں، کئی قسم کے جانور کئی قسم کے موجود ہیں۔ اگر ان کی مختلف رنگیں اور نسلیں بنانے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ان کا نظریہ ہوتا تو پھر ایک سیل سے ایک ہی قسم کے جانور پیدا ہونے تھے، پھر پرندے اور پودے وغیرہ پیدا نہیں ہونے تھے۔ یہ ان کے تمام نظریات جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ اچھا، تتلیاں جو ہیں یہ ایک پھول کے اوپر بیٹھتی ہیں اور دوسرے پھول کے اوپر جاتی ہیں، جن کے ذریعے سے آپس کے اندر ان پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ آپ یہ ثابت کریں کہ ان تتلیوں کے اندر وہ شعور کس نے پیدا کیا ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو یہ پودے آپس کے اندر بڑھیں گے، آپ نے ان کا راز پوچھنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں، تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آبی جانور سے خشکی والے جانور بنے ہیں۔ چلیں آپ کی 1 منٹ کے لیے اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ اس طرح ہوا ہے، جبکہ ہوا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ خشکی سے بننے والے جانور، جب آبی جانور جو ہیں جو خشکی کی طرف آئے ہیں، آبی جانوروں سے جو خشکی والے جانور بنے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان کے درمیان والی کڑی کہاں گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو آبی جانوروں سے جو سمندری جانور بنے، آبی جانوروں سے جو ہے وہ خشکی والے جانور بنے۔ آپ ہمیں چیلنج ہے، ملے دین کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک ایسا جانور ہمیں لا کے دکھائیں کہ جو جانور آدھا جانور ہو اور آدھا پرندہ ہو، آدھا آبی ہو، آدھا خشکی والا ہو۔ اگر یہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ان کی تمام باتیں جھوٹی ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان ہے نا، انسان کی ریڑھ کی ہڈی اس طرح سٹریٹ ہے، سیدھی ہے، جبکہ جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی اس طرح ہوتی ہے، یعنی کہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اگر ایک ہی سیل سے پیدا ہوئے ہیں تو انسانوں کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کیوں ہے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس طرح لمبی سائز کے اندر یہ کیوں ہے؟ اگر یہ چیزیں مختلف ہیں میرے بھائی تو پھر آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں ہے کسی صورت کے اندر، کیونکہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ مختلف جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے نوازا ہے۔ تو آپ ہمیں ایسی چیز دکھائیں، ایسا کوئی جانور دکھائیں، ایسا کوئی انسان دکھائیں جس کی آدھی ریڑھ کی ہڈی ہو اور آدھا اور کچھ ہو، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے اسکولز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر، ہماری جو ہے یہ دینی علوم گاؤں کے اندر ان کی تعلیمات کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ فرسٹ ایئر کے اندر یہ ایک سلیبس کے طور پہ بھی شامل ہے کہ بندر سے ہی انسان بنا ہے، یہ ان کا نظریہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے نظریات کو ہم اپنے اسلامی سلیبس کے اندر سے نکال دیں۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان بن گئے، اب کہتے ہیں کہ پہلے بندر تھا،
وہ پہلے 4 ٹانگوں پہ چلتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے ایک لاٹھی وغیرہ پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے، تو وہ پھر سیدھا کھڑا ہونے لگ گیا۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی جو ہے وہ سیدھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جسم کے جو بال ہیں وہ جھڑنا شروع ہو گئے، داڑھی کے بال جو ہیں وہ بچ گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک درخت پہ جاتا ہے دوسرے درخت پہ جاتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ دم جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ جاتے جاتے ادھر ادھر جاتے وہ گھس گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ مٹ گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ انسان بن گئے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، صرف اس بات کا یہ مجھے جواب دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے، آپ کوئی مجھے ایک ایسا مخلوق دکھائیں جو بندر سے انسان بنا ہو اور انسان کی یہ درمیان والی کڑی کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بندر نے لاٹھی پکڑی اور سیدھا ہو گیا، اس کی داڑھی ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ بندر کے یہ بنتے وقت انسان کے بنتے وقت جو درمیان کی کڑی ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی ایک کڑی بتائیں، کوئی ایسا انسان ہو جو اس کی دھوم ہو، کوئی ایسا انسان ہو جو 4 ٹانگوں پہ چلتا ہو۔ اگر یہی بات ہے تو آج آپ یہ بات بتائیں کہ جانور بے شعور ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، بندر کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، جبکہ انسان کے اندر عقل و شعور ہے۔ اگر بے شعور چیز سے اتنی شعور والی چیز پیدا ہو سکتی ہے، جس نے اتنی ٹیکنیک کے ذریعے، جس نے اتنی معلومات کے ذریعے اتنے بڑے نظام کے اندر اتنی بڑی چیزیں بنا دی ہیں، اگر بغیر شعور والی چیز سے ایک شعور والی چیز پیدا ہو سکتی ہے تو ایک شعور والی چیز اپنی سے زیادہ اچھی چیز کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ آپ اس بات کا جواب دیں کہ اور اچھی چیزیں پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ تو لہذا ان کے پاس اس بات کا بھی جو ہے وہ کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ بے شعوری سے شعور کس نے اس کے اندر داخل کیا ہے، اور وہ شعور پیدا ہونے کے بعد پھر اس کے اندر یہ سوچ و بچار اور تحقیقات کے مادے یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ یقیناً آپ جب اس کی طرف غور و فکر کریں گے تو میرے بھائیوں آپ اس بات کو مانیں گے کہ حقیقی معنوں کے اندر اسلام وہ مذہب ہے، اسلام ہی وہ چیز ہے جو سچی ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سچی ہو۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مقام کے اوپر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح کے اندر بھی ذکر کیا ہے، آیت نمبر جو ہے 14 کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، وقد خلقکم اطوارا، اور سورۃ حج کے اندر سورۃ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 5 ہے، فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة۔ اسی طرح بے شمار جو ہیں وہ دلائل قرآن مجید کے اندر بھی جو موجود ہیں کہ آپ اب اس تمام بات کا یہ آپ خود بخود ہی یہ خلاصہ نکال سکتے ہیں کہ یہ باتیں جو نظریہ ارتقاء کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، جو ہم نے پڑھی ہیں، جو ملحدین کا جو نظریہ ہے، ہم نے اس کو آسان انداز کے ذریعے سے ہر بات کو ایک کو حل کرنے کی نظریہ ارتقاء کو ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو اس میں کسی بات کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، تو آپ پرسنل میں اور آپ کمنٹ کے اندر آپ ضرور کمنٹ کر کے اپنے دل کو تسلی دے کے آپ یہ بات ضرور جانیں۔ اچھا، آپ یہ بات آگے ایک اور بات تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب جو چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیزیں کیوں ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں؟ جب ایک سورج ہے، سورج کو انسان نہیں دیکھ سکتا، اپنی آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھ سکتا۔ جب ایک سورج کو میرے بھائی انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ تکلیف دینے والا کیوں ہے؟ ایک ہی سیل سے پیدا ہونے والی چیزیں وہ انسان کو نفع بھی دے رہی ہیں، نقصان بھی دے رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی سیل سے پیدا ہونے والی جو چیز ہے وہ بندے کو نقصان نہیں دے گی، یا فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، ان دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی۔ تو ایک بات آپ یہ بھی ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نظریہ ارتقاء، یہ ایوولوشن جو آپ کے سامنے میں نے مختصر انداز سے جو ہے یہ ذکر کیا ہے، آپ کو اس کی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کسی بھی ملک سے
کوئی بھی قسم کا کسی بھی ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے ہر بات کی جو ہے وہ دلیل مانگیں۔ آپ ان سے جب دلیل کا سوال کریں گے تو میرے بھائیوں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہوگی، وہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ ٹمن کوئیاں ماریں گے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم ایک اور بھی موضوع جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایلیس سلور نے جو قانون پیش کیا ہے، جو ان کی تحقیق ہے کہ انسان جو ہے یہ زمین کی مخلوق نہیں ہے، انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ انسان جو ہے اچھا ماحول پسند کرتے ہیں، انسان کو کسی اور جگہ سے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، انسان یہاں کی مخلوق نہیں ہے، یہاں کی مخلوق تو جانور ہیں، تو جانور جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آرام زدہ رہتے ہیں، جبکہ انسانوں کو جو ہے بیشتر تکلیف کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کار ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے کار کی لائٹیں آن کی تو سامنے ایک خرگوش جو ہے وہ پھاڑ کے وہ میری لائٹوں کو، میری گاڑی کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے یہ بات سوچی کہ ایک انسان اس لائٹ کو اس قدر آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ ایک خرگوش جو ہے وہ اس قدر دیکھ سکتا ہے، تو لہذا یہ انسان جو ہے یہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اگر سورج انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو جانور اس کے اندر سکون کے ساتھ رہ جاتے ہیں، جانوروں کو گرمی اور سردی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جانور اگر کئی دن تک ان کا وجود جو ہے وہ سورج کے سامنے بغیر کسی رکاوٹ کے پڑا رہے، ان کی جلد کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان کی جلد جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان کی جلد اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے، انسان کا سورج دشمن نہیں ہے، انسان کو سورج جو ہے وہ بہترین قسم کی روشنی دیتا ہے جس کے ذریعے سے انسان دنوں کے اندر کھیتی باڑی کے اندر کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دیہاتوں میں جائیں، غور و فکر کریں، جون جولائی کے مہینے کے اندر کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، لوگ جون جولائی کے مہینے کے اندر سر پہ کپڑا رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی بھی اس قدر نہیں مرا کہ کام کرتے وقت مر جائے۔ تو یہ بات فضول قسم کا اعتراض کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ گریویٹیشن، جانور جو ہیں وہ جانور کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس طرح لمبے رخ کے اندر ہے، جبکہ اسٹریٹ جو ہے سیدھا جو ہے انسان کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے یہ گریوٹی آپس کے اندر زمین کا اور گریوٹی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کا آپس کے اندر تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جانور تیز دوڑ سکتا ہے اور انسان نہ اتنا تیز دوڑ سکتا ہے نہ دیر تک دوڑ سکتا ہے، جبکہ ان کے ریڑھ کی ہڈی کے اس طرح ہونے کی وجہ سے یہ تیز بھی دوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کئی دیر تک جو ہے وہ دوڑ سکتے ہیں۔ آگے جو بات ہے جانور کے جو بچے ہیں، جو جانور کی بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کے جو بچے ہیں وہ 9 سے 12 ماہ تک جو ہے وہ چلنا شروع کرتے ہیں، کچھ بولنا شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلیس سلور نے کہا ہے کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی دائمی مرض کے اندر ضرور شکار ہوتا ہے، اس کو بیماری کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے، لیکن صرف جانور ہی ایسی ایک مخلوق ہے جس کے اندر کوئی بھی دائمی بیماری نہیں ہوتی۔ کوئی ایک جانور ایسا دکھائے کہ جو دائمی مرض کا ہو، دائمی بیماریوں کا ہو۔ اور اس کے بعد جانور جو ہیں وہ ماحول کے مطابق اپنا رویہ، اپنا رہن سہن تبدیل کر لیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو ماحول کے مطابق، گرمی کے مطابق ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سردیوں میں انسان کو گرم لباس کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اپنے لباس کو چینج کرتا ہے، جبکہ جانوروں کا ایک ہی لباس ہے تو پھر ان کا لباس ایک ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جہاں انسان جو ہے
وہ اپنے ستر کو اپنے اوپر پردہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کپڑے پہن کے رکھتے ہیں، جبکہ جانور جو ہیں وہ ہمیشہ ننگے رہتے ہیں۔ انسانوں کے اندر شرم و حیا موجود ہے، جانوروں کے اندر شرم و حیا موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی لباس کے اندر رہتے ہیں۔ اور آگے جو بات ہے کہ جانور تمام کے تمام جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور انسان تمام کے تمام جو ہیں وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ تو اس سے فرق سامنے آ جاتا ہے، جو میرے بھائی وہ مخلوق ہی علیحدہ ہے، ان کا نظام ہی علیحدہ ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، تو آپ اس قدر کس طرح موازنہ اور کس طرح مقابلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بلی کا ملاد جو ہے کسی کتے کے ساتھ کروائیں تو میرے بھائی بلی پیدا نہیں ہوگی، کوئی کتا پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح خچر پیدا ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی نئی مخلوق پیدا ہوگی جو نہ بلی کہلائے گی نہ کتا کہلائے گی۔ اور انسان وہ واحد مخلوق ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جسے خود کھانا کمانا پڑتا ہے، خود کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ صرف تھوڑی سی کوشش نہیں بلکہ وہ تمام قسم کے اناج کو اکٹھا کر کے اس کا کھانا تیار کر کے پھر اسے کھانا چبانا اور اس کا تمام نظام انہضام وغیرہ یہ تمام چیزیں۔ جبکہ جانور جو ہیں یہ کوئی چیز بھی خود نہیں کماتے، تو یہ خود نہ کمانے کی وجہ سے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی خوراک کا انتظام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، عقل و شعور کی وجہ سے انسان روزانہ کی بیس پہ کی بیس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نئی ایجاد کر رہا ہے، نئی بنا رہا ہے اور نئی تحقیقات کر کے اور ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ جبکہ جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور ہی نہیں رکھا۔ جب ان کے اندر یہ شعور نہیں ہے تو پھر آپس کے اندر ان کا موازنہ اور مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایک لوگوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور انسان کے جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں، جس کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حلال قرار دیا ہے، باقی تمام رشتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں، بیوی سے بندہ اگر ہم بستری کرتا ہے تو پھر اوجھل ہو کے کرتا ہے، جبکہ جانور فریحان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان اور چیز ہے اور جانور اور چیز ہے۔ انسان جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو صفائی کو پسند کرتی ہے، اور جو جانور جو ہیں وہ صفائی کو پسند نہیں کرتے، گندی جگہوں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے وہ گندگی جگہوں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام جو دلیلیں ہیں یہ آپ کے سامنے تقریباً میں نے کوئی 14 کے قریب جو ہے وہ نکات اس نظریے کے تحت جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ آپ اس پہ دیکھیں، ہر چیز کے اندر علیحدہ کر کے آپ ہر چیز کو دیکھیں، موازنہ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، کوشش کریں، آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ انسان اور چیز ہے اور جانور اور چیز ہے۔ ہم جانوروں کے حقوق اٹھا کے انسانوں کو نہیں دے سکتے، انسانوں کے حقوق اٹھا کے ہم جانوروں کو نہیں دے سکتے۔ اگر یہ حقوق الگ الگ ہیں تو جانوروں سے انسان کس طرح بن گیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ان کی غلط ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پانی کے ساتھ، تو اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، جو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مٹی سے اور پانی سے پیدا کیا ہے۔ آپ ان تمام دلائل کا آپ جائزہ لیں، تحقیق کریں، ان کی حقیقت کو آپ جانیں، تو آپ کو یہ تمام بات سے
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی، واضح ہوگی، اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ واقعی حقیقی معنوں کے اندر اسلام کا نظریہ سچا ہے۔ اور ان کا جو نظریہ ایولیشن جو چارلس ڈارون نے ذکر کیا ہے، میں نے اس کی پوری تحقیق ذکر کی، اور اس کے بعد انسان اور جانور کے اندر جو ایک ڈاکٹر البرٹ شائن نے جو تحقیق کی ہے، جو سائنسی تحقیق کی ہے، اس کے اعتبار سے بھی یہ تمام قسم کے نمایاں فرق جو ہیں وہ میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو آپ احباب یہ جان سکتے ہیں کہ اب حقیقت کیا ہے، آپ کے ذہنوں میں اس تمام بات کا نظریہ اور سوچ ہونا چاہیے۔ تو اب میں آخر کے اندر اس بات کا ایک خلاصہ ٹائپ جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ تمام احباب کو جو ہے وہ بات سمجھنے میں، بات کو پرکھنے میں، بات کو جانچنے کے اندر ہر بندے کو آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ 3 چیزوں کو ذکر کیا، 2 قسم کی اقسام کی، 3 قسم کی اقسام سی کہ مطلق الحاد، اس کے بعد لا ادریت، اس کے بعد ڈیزم، اور اس کے بعد دوسری قسم کے اعتبار سے علمی الحاد اور پھر نفسیاتی الحاد۔ یہ 2 قسم کے علیحدہ علیحدہ قسمیں کر کے ٹوٹل 5 قسمیں جو ہیں وہ میں نے ذکر کی، اور اس کی حقیقت کو میں نے جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی دلیل، مولدین کی دلیل، جس کا ہم نے رد کیا ہے، ایوولوشن کا رد کیا ہے، چارلس ڈارون کے اس نظریے کا رد کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ کوئی خود بخود جو ہے یہ مخلوق پیدا نہیں ہوئی، انسان بندروں سے نہیں بنے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اعلیٰ ہے، افضل ہے، عقل کے اعتبار سے، شرم و حیا کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، جانوروں اور پھر انسانوں کا آخر کے اندر فرق کر کے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ جانوروں سے انسان نہیں بنے بلکہ انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ مزید اس کے اندر ریسرچ اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام لیکچر کو مکمل سنا کریں تاکہ آپ تمام بات سے آگاہ رہیں اور آپ کسی لیکچر کو جو ہے وہ مس نہ کریں۔ اگر آپ ایک لیکچر کو مس کریں گے تو دوسرا لیکچر آپ کے لیے سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہفتہ وارانہ یہ دورہ فتنہ الحاد کا جو ہم نے انعقاد کیا ہے یہ صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس فتنے کا رد کرنے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اور اس کا نظام خود چل رہا ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلایا ہے، وہی اس دنیا کے نظام کو ختم کرے گا۔ اگر آپ کا کسی لیکچر کے اندر یا کسی لیکچر کے اندر کوئی بھی سوال ہو آپ اس کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، دن و رات حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ مخلصانہ ہو کے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو، اس پیار کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے اور ہمیں مزید اسلام کی اس ایمانوں کے اندر خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔